शुक्रिया भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जब बात की जाती है तो वो बिलअमूम बात की जाती है, उनकी की जाती है जो ले गए। जो दे गए वो तो कमा गए ना, जो ले गए वो नुकसान कर गए, जो दे गए वो कमा गए। तो ये बिलअमूम बात की जाती है, इसको वो दिल पे ना ले। अभी मैं प्रोफेसर हकीम अब्दुर्रहमान उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक अपना सीने का राज जो है वो देना चाह रहे हैं। ये गुजरावाला तिबिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, माशाल्लाह जामा पे इन्होंने एक किताब भी लिख रखी है। तो मैं दावत देता हूँ अब्दुर्रहमान उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरे बहुत मोहतरम भाई अभी सबसे माफ़ी मंगवा रहे थे। हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, अपना ख्याल है, उसके मुताबिक वो इजहार भी करता है। मोहतरम भाई ने जो समझा, जो देखा, जो हकीकत जानी, उसका इजहार कर दिया। लेकिन जहाँ तक नुस्खे छुपाने की बात है, अला वजिल बसीरत मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी मुसल्लमा हकीकत है कि कोई भी शख्स किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला गैर मुतल्लिक़ा लोगों को अपने फ़न से मुताल्लिक़, अपने काम से मुताल्लिक़, अपने शोबे से मुताल्लिक़ आगाह करना मुनासिब नहीं समझता। और मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब भी नहीं है, ये नहायत गैर मुनासिब है कि गैर मुतल्लिक़ा लोगों को उस चीज़ से आगाह किया जाए जिससे ना उनका कोई वास्ता है ना कोई ताल्लुक़ है। जहां तक बात नुस्खा जात की है, नुस्खा जात कोई खेल तमाशा नहीं, नुस्खा जात कोई बांट देने वाली रेवड़ियां नहीं। नुस्खा जात एक मुआलिज जब इस्तेमाल करता है तो उसका मतमे नज़र इंसानियत की इस्लाह होती है, इंसानों के लिए शिफा का हुसूल होता है। और नुस्खा जात अगर कोई गलत इस्तेमाल करे या गलत आदमी गैर मुतल्लिक़ा इस्तेमाल करे, जिसको उसके असूल क़वाइद व ज़वाबित का पता ना हो, उसके मुज़रात का पता ना हो, उसकी इस्लाह का मुसलहात का पता ना हो, तो वो बजाय फ़ायदे के नुकसान का सबब बन सकता है। ये बहुत बड़ा नुक्ता है जिसकी वजह से फाजिल अतिबा इकराम अपने नुस्खा जात को आम लोगों से अख्फा में रखते थे। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। मैं अक्सर एक मिसाल देता होता हूँ कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं, आपके पास बेशुमार डिग्री हैं, बेशुमार आपके पास संदे हैं और बहुत बड़े मनसब के हामिल हैं, वक्त के वलीउल्लाह हैं, शब जिंदादार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, वक्त के शेखुल हदीस मुहद्दिस हैं। आप जाइए फौज के किसी ऐसे एरिया में दाखिल होकर दिखाएं कि जहां पर लिखा होता है ये ममनुआ एरिया है, यहां पर कोई दाखिल नहीं हो सकता। क्या आप वतन के, कौम के मुखलिस नहीं है? फौज के मुखलिस नहीं है? फौज के वहां पर जो मामलात हैं उनके साथ आप मुखलिस नहीं है? आपके इखलास में, तकवे में, इल्म में, शऊर में, मनसब में कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी मना किया गया कि आप यहां नहीं आ सकते। क्यों? आप गैर मुतल्लिक़ा आदमी हैं, फायदे के बजाय नुकसान का सबब बन सकते हैं। तो नुस्खे का ताल्लुक इंसानी सेहत के साथ, इंसानी जान के साथ है, और किसी जान की हिफाजत करना हर तबीब पर फर्ज़ ऐन है। कुरान ने कहा जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक इंसान की जान को तलफ किया गोया उसने इंसानियत पर जुल्म ढाया। तो हजरात मोहतरम,
اس میں میں اکثر دوستوں کو، اپنے طلباء کو یہ بات کہتا ہوں، یاد رکھیے، اہل حق سے چھپائیں نہ اور غیر حق کو کبھی بتائیں نہ. بس اس اصول کو پلے باندھ لیجیے. اہل حق سے چھپائیں نہ اور غیر حق کو کبھی بتائیں نہ. یہاں پر دور دراز کا سفر طے کر کے بڑے بڑے صاحبان علم و فضل تشریف فرما ہیں، اسٹیج پر بھی موجود ہیں. آپ جیسے علم و فضل کے چمکتے ہوئے چاند ستاروں کے سامنے میرے جیسے زمین کے ذرے کا یوں گویا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید آپ کے وقت کا ضیاع نہ ہو. تو ایک ایسی چیز جو میرے بارہا کے تجربے میں بھی ہے اور اپنے خاص جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے حقدار ہیں ان کو دینے سے میں گریز نہیں کرتا. آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حیوانات منویہ کے لیے، مادہ منویہ کے سپرم کے لیے، جراثیم کے لیے ایک بڑا مختصر سا نسخہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہاں پر جو کشتہ بنانے کے لیے جو سامان لے کے آیا ہوں، جو پریکٹیکل آپ حضرات کے سامنے مظاہرہ کرنا ہے، وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے، لیکن وہ اور ہے. ابھی جو بتانے جا رہا ہوں وہ اور ہے، وہ آپ نوٹ فرما لیجئے. رضوان شاہ صاحب جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ اس کاروان علم و فن کو لے کے چل رہے ہیں، کبھی گجرخاں میں، کبھی عرب والا میں، کبھی راول پنڈی میں، کبھی جہلم میں، آج کراچی میں، اور آئندہ انشاءاللہ گجرانوالہ میں یا کسی اور جگہ پر، انشاءاللہ جس خلوص سے وہ چل رہے ہیں، ہم سب بھی اس خلوص کا جواب پورے خلوص سے دیں گے انشاءاللہ. تو قلی، اس کا باریک سا پترا کر لیجیے اور باریک باریک چاول کاٹ لیجیے. قلی باریک باریک چاول کاٹ لیجیے. پوسٹ پیپل، پیپل کی چھال، جس قدر آپ دوا بنانا چاہتے ہیں اسی قدر آپ پیپل کی چھال لے لیں، بڑی لے لیں، چھوٹے سائز میں لے لیں، آپ کی مرضی ہے. پیپل کی چھال کے 2 پیس آپ نے لے لیں. ایک پیس کے اوپر وہ جو قلی کے چاول کاٹے ہوئے ہیں ان کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، 1-1 2-2 انچ کے فاصلے پر پھیلا دینا اور دوسری چھال اس کے اوپر رکھ دینی. ایک چھال لیجیے پوسٹ پیپل، اور پوسٹ پیپل کا دوسرا ٹکڑا اوپر ہے اور نیچے والی پوسٹ پیپل پر آپ نے قلی کے چاول بچھا دیے ہوگی. کوئی زیادہ محنت نہیں ہے. اس کے اوپر گھاس پھوس پھینک دیں. اور میں عموماً یہ جو انڈے کی پیٹیوں میں سے گھاس پھوس نکلتی ہے وہ ڈال لیتا ہوں، یا یہ جو پھل فروٹ کی پیٹیوں میں سے جو گھاس پھوس نکلتی ہے وہ ڈال لیتا ہوں. تو اس کو آپ آگ دے دیں. بس یہ خیال رکھیں کہ آگ کو زیادہ بھڑکنے نہیں دینا. آگ بھڑکتی ہے یا آگ تیز ہوتی ہے، قلی پہلے پگھل جاتی ہے، پھر دوبارہ جڑ جاتی ہے اور شگفتہ نہیں ہوتی. بس قلی کو شگفتہ کرنا ہے. جب یہ گھاس پھوس آگ جل جائے، یہ ٹھنڈی ہو جائے اور پوسٹ بھی جل چکا ہوگا، آپ جب پوسٹ اوپر والا اٹھائیں گے اس کی راکھ کو، اس کی خاک کو، تو اندر والی خاک کے اوپر آپ کو شگفتہ کھلی ہوئی بالکل پھول کی طرح بڑی خوبصورت قلی نظر آئے گی. اس کو لیں اور اس کو پیس لیں. 1 رتی مقدار خوراک صبح، 1 رتی مقدار خوراک شام کو مکھن میں رکھ کے دودھ کے ساتھ دیں. اور اس کے بعد 1 پاؤ آپ تخم لاجونتی لے لیں اور اس میں 1 تولہ زعفران شامل کر لیں. اس کو اچھی طرح باریک کر لیں. 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں. 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام کو دیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ سپرم پیدا نہیں ہوتے، بڑے نسخے استعمال کیے، وہ اس نسخے کو جو میں نے ابھی آپ حضرات کے گوش گزار کیا ہے، پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو استعمال کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عثمانی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ آئزوسپرمیا کے لیے ہے یا الیگوسپرمیا؟ یہ دونوں یہ سوال ہے. جی کیا فرمایا بزرگ؟ لاجونتی کتنے وزن سے کتنا وزن ہو؟ لاجونتی 1 پاؤ، 1 پاؤ. زعفران 1 تولہ. آپ کچھ فرما رہے ہیں بھائی؟
کس کا؟ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ قلی کے چاول لیں، جتنا آپ کا اس کا پوسٹ پیپل کا ٹکڑا ہوگا اس کے اوپر آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس کو پھیلا دینا ہے، وہ جتنے بھی پھیلے اور اوپر اتنا ہی آپ نے پوسٹ رکھ دینا، اس پہ وزن کا تعین نہیں مخصوص۔ یہ 3 ہفتے زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، اور الحمدللہ بہت زبردست رزلٹ ہے۔ ابھی یہاں عمران فراز جتالہ صاحب نے پوچھا ایزوسپرمیا کے لیے، ایزوسپرمیا کے لیے یہی نسخہ، اور اس کے ساتھ ایک نسخہ اور ہے جو ابھی مکمل میرے ذہن میں اس کے اجزاء نہیں، نامکمل اجزاء موجود ہیں، اور مکمل اجزاء جب میرے ذہن میں نہیں ہے تو نامکمل آپ حضرات کے سامنے میں نہیں بیان کرنا چاہتا، کسی اور محفل میں انشاءاللہ یہ نسخہ اور وہ دوسرا نسخہ ان کو جب ملا کے کرتے ہیں تو ایزوسپرمیا میں بھی اس کا اچھا رزلٹ ہے۔ یہ طارق صاحب مجھے پکڑا کے گئے ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ قلی کا پترہ کیا گیا ہے، اس کے باریک باریک چاول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔